السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بال اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے تخم بالنگو، یعنی عمومی طور پہ اسے بالنگو کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، تخم ملنگا بھی کہتے ہیں۔ تو آج اس موضوع کے اوپر آج کی ہماری گفتگو ہے، اس کی انشاءاللہ اس کی افادیت، اس کے جسم کے اوپر ہونے والے اثرات، انشاءاللہ اس کے اوپر میں تفصیلی بات کروں گا۔ اور یہ انتہائی ایک بہترین مفید بیج ہے جس کی افادیت جاننا ہر بندے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ تخم بالنگو کے حوالے سے ہے۔ تو تخم بالنگو جو ہے یہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ نیاز بو عمومی طور پہ لوگ جانتے ہیں، جو گھروں میں عمومی طور پہ لوگ لگاتے بھی ہیں، یا اسبگول ثابت جو ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے چھلکا اسبگول، ایک ہوتا ہے اسبگول جو ثابت اسبگول جسے کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ تقریباً یہ اسی خاندان سے ہے کہ یہ جب پانی میں، اگر تخم بالنگو کو آپ پانی میں بھگوتے ہیں تو یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پھول جاتا ہے، اوپر ایک لیس دار مواد کی تہ چڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ نیاز بو کے جو بیج ہوتے ہیں یہ سائز میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی تخم بالنگو کی نسبت نیاز بو کے بیج جو ہیں یہ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اوپر بھی جب پانی کے اندر ان کو بھگویا جاتا ہے تو اس وقت یہ بھی پھول جاتے ہیں، اوپر ایک لیس دار مواد کی تہ چڑھ جاتی ہے۔ اس طرح یہ جو اسبگول ثابت کے جو بیج ہوتے ہیں، جن کو بھی جب پانی کے اندر بھگویا جاتا ہے تو ان کے اوپر بھی ایک لیس دار مواد کی جو ہے وہ ایک تہ چڑھ جاتی ہے۔ یہ اصل میں ہوتا ہے کہ جب یہ پانی کے اندر بھگویا جاتا ہے تو اس کے اوپر والی جو جھلی ہوتی ہے اس کے اندر اللہ نے ایسے اثرات رکھے ہیں جو کہ پانی کی وجہ سے یہ پھول جاتے ہیں۔ یعنی یہ تقریباً ایک ہی خاندان سے ملتے جلتے یہ بیج ہیں۔ تو تخم بالنگو زیادہ تر لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں گرمیوں کے موسم میں، اور یہ انتہائی مفید بھی ہے کیونکہ یہ اپنے اندر ایک بہترین افادیت رکھتا ہے، خاص طور پہ ان گرمیوں کے موسم کے اندر جب گرمی کی لویں چل رہی ہوتی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ دھوپ کی شدت ہوتی ہے، نوجوان بچے بچیاں خاص طور پہ جب اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کا استعمال ان کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ تو اس کے فوائد میں بتدریج انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ان کے کون سے ایسے فوائد ہیں جو کہ اگر ان کا استعمال کروایا جائے تو انتہائی مفید اس کے اثرات جسم کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس کے خاص طور پہ جو اس کا لوگ استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کی افادیت کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے کون کون سے فوائد ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ بنیادی طور پہ یہ معدے اور جگر کی حرارت کو جو ہے وہ سکون بخشتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ پیاس کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ اگر گرمی کی وجہ سے منہ خشک رہتا ہے، زبان خشک رہتی ہے، تو اس کا استعمال انشاءاللہ جسم کے اندر تری کی کیفیت پیدا کرے گا اور جسم کے اندر سے خشکی کو دور کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر جگر کے اندر حرارت زیادہ محسوس ہو رہی ہے یا بخار کی کیفیت ہے تو آپ اس کو پانی میں بھگو کے صبح خالی پیٹ اور شام کے ٹائم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی اس کے استعمال کی وجہ سے یہ انشاءاللہ یہ بخار کی جو کیفیت، جو جسم کا درجہ حرارت بڑا رہتا ہے، انشاءاللہ اس میں یہ سکون بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گرمی کے موسم کے اندر یہ خفقان کی کیفیت یا دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یہ انشاءاللہ اس کیفیت کو بھی نارمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ متلی اور قے کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ یہ عمومی طور پہ یہ سفراوی جو جسم کے اندر جب سفرا جمع ہوتا ہے، معدے کے اندر سفرا جمع ہوتا ہے تو متلی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ انشاءاللہ اس میں بھی بہترین اثر انداز ہوتا ہے اور اس متلی کی کیفیت کو دور کرتا ہے اور جسم کو ایک فرق بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور جو اس کا بنیادی جو فائدہ ہے کہ خاص طور پہ گرمیوں کے اندر یہ چھوٹے بچوں کو یا بڑوں کو یہ گرمی دانے، جسے پت کا نام دیا جاتا ہے، یہ گرمی دانے عمومی طور پہ لوگوں کو نکل آتے ہیں، خاص طور پہ بچے اس کے ساتھ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کا استعمال، یعنی تخم بالنگو کا استعمال اگر صبح دوپہر شام یا صبح شام اگر ایسے متاثرہ مریضوں کو کروایا جائے، یعنی اس کا ایک چمچ آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر بھگو کے رکھ دینا ہے، اور ایک گھنٹے کے بعد جب وہ پھول جائے
تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی مشروب، شربت انار ملا لیں، شربت انجبار ملا لیں، شربت دینار ملا لیں، یا شربت بزوری ملا لیں، کوئی بھی شربت ملا کے آپ اس کو اچھا مشروب بنا کے آپ اس کو نوش فرمائیں، تو انشاءاللہ یہ تمام کیفیات کے اندر انشاءاللہ بہترین رزلٹ آپ کو دے گا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گرمی کے موسم میں ایک بہترین یہ ایک مشروب ہے، اس کا استعمال گرمی کے موسم میں ضرور کرنا چاہیے۔ عمومی طور پہ آپ نے یہ ریڈیو والوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ گرمی کے موسم میں تخم بالنگو کا شربت جو ہے، یا وہ یہ شربت بنا کے پھر ہوتے ہیں، ایک گلاس پانی کے ڈالتے ہیں، ایک چمچ تخم بالنگو کی ڈالتے ہیں، اور اس کو حل کر کے وہ دے دیتے ہیں جو ان سے وہ پانی خرید رہا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ کس لیے پیتے ہیں کہ تاکہ جسم کے اندر سے گرمی کی جو حدت ہے، جو گرمی کی جو شدت ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو اس کا استعمال ضرور کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، آپ بھی خود بھی کریں، انشاءاللہ یہ ایک مفید بیج ہیں جو کہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔